یہاں پر اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا اس ایونٹ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ عائشہ زبیر کو کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کریں. السلام علیکم. میرا نام عائشہ زبیر ہے. جیسا کہ انہوں نے بتایا میں انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی سے ہوں. آپ لوگوں کی طرح میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ. آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ رحمان سے علاج، طریقہ علاج. بیسکلی اٹس اے ہیلنگ پروسیس. سو میں کیونکہ اس کی بینیفیشری ہوں تو میں اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. میں بہت زیادہ ریلیجس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، لیکن اپنی فیملی میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسلام کے ریئل ڈیفینیشن کیا ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے یا جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. میرے اپنے ہی گھر میں جب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ داڑھی بھی ہے اور بایا بھی کیری کیا جا رہا ہے، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اس مطابق ہمارا کیریکٹر ویسا نہیں ہے. اب جو چیز وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، میں حجاب لے رہی ہوں، یہ صرف ایک حجاب نہیں ہے، یہ مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ اس کی ایک مطلب ایک کریڈیبلٹی ہے، ایک اس چیز کا ایک احترام ہے کہ میں اس میں یہ کام نہ کروں. لیکن میں جب اپنے گھر میں ہی ظلم دیکھ رہی ہوں، میں اپنے گھر میں ہی، تو مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس کو پریکٹیکلی مطلب اس کو میں فردر کیسے اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو لے کے چلوں. میں کنفیوز ہو رہی ہوں اس میں. اور پھر اسی میں رسپیکٹ بھی نہیں کر پا رہی اپنے پیرنٹس کی یا جن کی بھی جو بھی ریلیٹیوز وغیرہ ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹ کرنا اچھی بات ہے. اب میں جس پوائنٹ پہ رسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی، میں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. اس سے بہت سارے پرابلمس میں نے فیس کیے. باہر بھی جب میں نے نکل کے دیکھا کہ مطلب ریئل میں مطلب اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں. مطلب وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے یا صرف ہمیں تبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ریلیشن کیا ہے ہمارا اس کے ساتھ. ہمیں بنا تو دی ہے اللہ میاں نے، ہم نے کیا کرنا ہے، اور اب ہم نے اس کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. تو بہرحال جب میں نے باہر بھی دیکھا تو باہر تو مطلب مجھے کہیں سے وہ چیز سیٹسفائی نہیں کر رہی تھی میرے اندر کو. کہ تو پھر مجھے لگا شاید ہم اللہ سے مانگنے ہی آئے ہیں، تو مانگ کے بھی مطلب وہ چیز جو مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دے رہا، مل نہیں رہی، یا شاید ہمیں مانگنا ہی نہیں آ رہا، یا شاید وہ اللہ میاں ہم سے وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا. مطلب اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ میٹیریل ہی رہ گیا جو آپ نے مانگنا ہے. مطلب اگر ہم ویسے دنیا کی ایگزامپل لے لیں کہ جب بھی لڑکا لڑکی پیار کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں اگر لڑکی زیادہ اس کے میٹیریل پہ مر رہی ہے، پیسے پہ مر رہی ہے، تو ہم کتنا اس کو ڈسکسٹنگ سا فیل ہوتا ہے ہمیں. ہم کتنا اس کو کہتے ہیں کہ تم اس وجہ سے اس سے پیار کر رہی ہو. تو مطلب جب ہم اللہ میاں سے پیار کرتے ہیں تو میٹیریل ہی رہ گیا ہے، مطلب وہ کتنا ڈسگسٹنگ ہوگا. تو بہرحال لیکن مجھے پھر اس کنفیوژن میں اپنے گھر والوں سے نفرت، ان کو میری سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر کلیئر کٹ مجھے یہ بتانا بھی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے. اس سارے سینس میں میری اللہ میاں سے بھی لڑائی ہو گئی کہ پتہ نہیں اللہ میاں کہاں ہیں، اور وہ میری ہیلپ بھی نہیں کر رہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری باڈی پہ نفرت کی وجہ سے، جو اپنے ہی گھر والوں، اپنے بلڈ ریلیشنز کے خلاف میرے اندر اینگر تھا، ہیٹرڈ تھی. تو اس سے میری ہی باڈی پہ ریاکشنز آ رہے تھے. میرے کپڑے پھٹ جاتے تھے. انفیکٹ میں خود سوچتی رہتی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے. مطلب میں تو بہت کیئرفل ہوں اس معاملے میں، مطلب اپنی چیزوں کو بہت دھیان سے رکھتی ہوں، تو یہ کیسے پھٹ گیا. یہ میرا فیوریٹ سوٹ، اور میری باڈی پہ کٹس لگ جاتے تھے. بیٹھے بیٹھے میں بات کر رہی ہوں، اچانک مجھے ایچنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ کٹ لگ جاتا تھا. تو یہ میرے لیے بہت، پہلے تو مجھے یہی لگا کہ شاید جادو ہے، کسی کو میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، مجھے نظر لگ گئی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہوتا ہے نا، نظر لگ گئی ہے، ہم نظر اتار لیتے. پھر میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ جا کے کسی پہ جادو کریں، اسپیشلی جو بھی اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں. کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کسی کے لیے؟ اتنی فاسٹ دنیا ہے، تو کوئی کیوں ہی میرے اوپر اتنا فوکسڈ ہو کے یہ کام کرے گا. اس کے بعد بہرحال یہ کویشچن آنسرز میرے اللہ میاں سے. پھر آئی واز موونگ ٹورڈز ایتھزم. آئی گیس اگر میں نہ ملی ہوتی اس تھراپی سے تو شاید میں ایتھیسٹ ہوتی.
تو مجھے لگ رہا تھا شاید اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. بٹ کہیں نہ کہیں میرے اندر انسرٹینٹی تھی اس چیز کو لے کے, کیونکہ وہ شاید پیار ڈیمانڈ تھی, پتہ نہیں کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا تھا میرا اندر سے, میری روح شاید, یا آئی ڈونٹ نو واٹ. بٹ دین اسی کوشچن آنسرز میں یہ سارا کرتے کرتے میں نے میں بھی اسی طرح سیمینار میں بیٹھی ہوئی تھی. ڈاکٹر جاوید کے سیمینار سے میں نے جب جو باتیں سنی تھی تو وہ مجھے تھوڑی ڈفرینٹ لگی, مطلب جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ اس سے تھوڑی ڈفرینٹ. مجھے ایسے لگا شاید ان کو میرا پرابلم سمجھ آ جائے. تو خیر میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سورہ رحمان تھیراپی کریں 7 days تک. میں نے فرسٹ ڈے جب اس کو کیا تھا تو میں آئی گیس میں سو گئی تھی تھوڑا سا, تو مجھے اس میں ایسا پیس محسوس ہوا تھا, ایسا سکون محسوس ہوا تھا جو شاید زندگی میں نے پہلی بار ایکسپیرینس کیا تھا. اب ایک ریلیجس گھرانے سے آپ ہیں, سکون تو اللہ میں ہے, تو اگر صحیح ڈیفینیشن اللہ کی آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں, آپ سب سے ڈفرینٹ ہیں, آپ نے یہ کام نہیں کرنے کیونکہ آپ یا پتہ نہیں فیملی میں آپ کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک عجیب سا وہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا اور آپ نے کیری بھی کیا ہوا ایک چیز کو. تو بہرحال مجھے فرسٹ ٹائم ہی وہ ایکسپیرینس کرنے کو ملا, اور اس کے بعد آئی گاٹ ہیلڈ تھرو سورہ رحمان تھیراپی. 7 days کے بعد بھی مطلب میرا ایک اللہ میاں کے ساتھ ایک الگ سا کنیکشن بنا جو شاید میں فیل کر رہی تھی, جو شاید میں چاہ رہی تھی کہ اچھا اللہ میاں کی ریئل ڈیفینیشن کیا ہے. مجھے شاید تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہوا, اور اس کے بعد میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی. میرے فرینڈس کے ساتھ ملنا جلنا, میرا پرسنالٹی اوور آل بہت چینج ہوئی. میں اسمائل نہیں کرتی تھی, یا کرتی تھی تو مجھے یہاں درد ہوتی تھی, مطلب مجبوراً کرنی پڑتی تھی. لیکن ابھی میں نے ایک کمپلیمنٹ سنا تھا کہ یو ہیو اے ویری ڈیپ اسمائل. سو میں ڈیفینیٹلی کہتی ہوں کہ میرے اندر تو بہت چینج, کیریکٹر میں چینج, اس کے علاوہ میرے تھاٹ پروسیس میں چینج, اتنی پازیٹیوٹی, مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں بٹ تھوڑی سی چیزوں کو پازیٹیو لک سے بھی دیکھنا. ایک پرفیکشنسٹ قسم کا انسان, ہر چیز ٹائم پہ ہو, ہر چیز پرفیکٹ ہو, تو وہ 24 گھنٹے سوچتا ہی رہتا ہے, 24 گھنٹے ڈپریشن انزائٹی میں ہی رہے گا. یہ بھی پورا نہیں, کیونکہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. تو جس کے کنٹرول میں ہے میں اس کو کنٹرول دے بھی نہیں رہی, وہ بھی میں نے اپنے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا ہے. تو آئی گیس آئی ریلیزڈ کنٹرول. میں نے اللہ میاں کو ان کا کنٹرول واپس کیا کہ بس ٹھیک ہے آپ اللہ ہیں, میں اللہ بننا چھوڑ دیا اور اللہ پہ چھوڑ دیں. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی